تین وہ مرحلے تھے. پہلا مرحلہ خفیہ تبلیغ کا تھا، وہ 3 سال تھا. دوسرا کلی تبلیغ کا تھا، وہ 34 سال سے 10 نبوی تک. اور تیسرا طبقہ جو تھا نا وہ 10 نبوی سے لے کر 13 نبوی تک، ہجرت کی ابتدا تک. وہ یہ ادوار ہے. تو ہم نے وہ وہ پڑھ لی. اب یہاں پر قریش ابو طالب کی خدمت میں، یعنی جب وہ کلی دعوت تھی اور مشرکین کو جب پتہ چل گیا کہ اب یہ تو کسی طریقے سے بھی ماننے والی نہیں ہے اور یہ تبلیغ کا سلسلہ انہوں نے جاری کیا ہوا ہے، اور لوگ جو ہے نا ہمارے بتوں کو برا بلا، ہمارے آبا و اجداد کی طریقوں کو برا بلا وغیرہ کہتے ہیں، تو وہ آ گئی ابو طالب کے پاس کہ آپ ان کو کچھ کہہ دیں تاکہ ہو سکتا ہے آپ کی بات جو ہے نا وہ مان لیں. تو ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اشراف قریش سے چند آدمی ابو طالب کے پاس گئے. ابن اسحاق جہاں آ جاتا ہے نا، تاریخ کی سب سے پہلی کتاب ابن اسحاق ہے. کون سی ہے؟ ابن اسحاق ہے. لیکن یہ ابھی ناپید ہے اور یہ پورا کا پورا ابھی تقریباً شامل ہے تا ابن ہشام میں، عبد الملک بن ہشام میں، جو کہ سیرت کی سب سے پہلی کتاب ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. اور بولے اے ابو طالب، آپ کی بھتیجی نے ہمارے خداؤں کو برا بلا کہا ہے، ہمارے دین کی عیب چینی کی ہے، ہمارے عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے. لہذا تو آپ انہیں اس سے روک دیں یا ہمارے ان کے درمیان سے ہٹ جائے، کیونکہ آپ بھی ہماری ہی طرح ان سے مختلف دین پر ہیں. ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے بھی کافی وہ رہیں گے. ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے وہ بھی تو ایمان نہیں لے آئے چکے تھے. تو اس کے جواب میں ابو طالب نے نرم بات کہی اور رازانہ لب و لہجہ اختیار کیا. چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سابقہ طریقے پر روا دبا رہتے ہوئے اللہ کا دین پھیلانے میں اور اس کی تبلیغ کرنے میں مصروف رہے. ٹھیک ہے. یہاں تک تو یہ بات ہو گئی. حجاج کو روکنے کی کوشش، حجاج کو روکنے کے لیے مجلس شورا. اب دیکھو نا، جب حج کا زمانہ آتا تھا نا تو دور دراز یمن و شام و بحرین اور مختلف علاقوں سے لوگ حج کے لیے آتے تھے. ٹھیک ہے. اب مشرکین کو اس بات کا ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ یہ تو ہمیں بھی، ہمارے بندوں کو بھی انہوں نے دوسری دستی پہ لگا دیا. چنانچہ اگر باہر سے جو لوگ حج پہ آتے ہیں اگر وہ بھی ان کے ساتھ ملاقات کریں گے یا یہ ان کے ساتھ ملاقات کریں گے تو یہ تو وہ بھی ان کی دین پر عمل کرنا شروع کریں گے اور یہ تو بڑی مصیبت ہو جائے گی ہمارے لیے. چنانچہ انہوں نے پہلے سے پلاننگ شروع کر دی. ٹھیک ہے. انہیں دنوں قریش کے سامنے ایک اور مشکل آن کھڑی ہوئی، یعنی ابھی کلم کلہ تبلیغ پر چند مہینے گزرے تھے کہ موسم حج قریب آ گیا. قریش کو معلوم تھا کہ اب عرب کی وفود کی آمد شروع ہوگی، اس لیے وہ ضروری سمجھتے کہ نبی کے متعلق کوئی ایسی بات کہی جائے. اگر آپ کو ایک منٹ، یہ کیا چیز مجلس شورا نا، یعنی شورا کو کہا جاتا ہے. مجلس ایک مجلس قائم کرنا جس میں سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں اور آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ آگے اس کا لائے عمل کیا ہوگا، ہم اس کو کیسے اس دعوت کو بند کریں گے. میٹنگ نہیں ہوتی، میٹنگ جو ہوتی ہے نا، جس کو ہم میٹنگ کہتے ہیں نا، جس میں سارے افسر وغیرہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ میٹنگ جو کرتے ہیں نا، وہ والی بات ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی. اچھا جی. اچھا اچھا، یہ ہو گیا، سمجھ آ گیا یہ. اچھا. اس لیے وہ ضرور سمجھتے کہ نبی کے متعلق کوئی ایسی بات کہی کہ جس کی وجہ سے اہل عرب کے دلوں پر آپ کی تبلیغ کا اثر نہ ہو. ہلو. اچھا ٹھیک ہے. اثر نہ ہو. چنانچہ وہ اس بات پر گفت و شنید کے لیے ولید بن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہوئے. ولید نے کہا اس بارے میں تم سب لوگ ایک راستے اختیار کرو، تم میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم نے پڑھ لیا تھا اگر آپ کو یاد ہوگا. یاد ہے آپ کو؟ ہاں. تو آپ لوگوں نے پھر مجھے جی یہ پڑھا تھا نا، وہ کہنا کہ یہ پاگل ہے، یہ تو مجنون ہے، یہ ہے وہ ہے. یاد ہے آپ کو یا نہیں؟ اچھا چلو. دلوں پر آپ کو توقع اثر نہ ہو. چنانچہ وہ اس بات پر گفت و شنید کے لیے ولید ابن مغیرہ کے پاس اکٹھے ہوئے. ولید نے کہا اس بارے میں تم سب لوگ ایک رائے اختیار کر لو، تم میں باہم کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ خود تمہارا ہی ایک آدمی دوسرے آدمی کی تکذیب کرے اور ایک ہی بات دوسری کی بات کو کاٹ دے. لوگوں نے کہا آپ ہی کہیے. اس نے کہا
نہیں تم لوگ کہو میں سنوں گا۔ اس پر چند لوگوں نے کہا ہم کہیں گے کہ وہ کاہن ہے۔ تو ولید نے کہا نہیں بخدا وہ کاہن بھی نہیں، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، اس شخص کے اندر نہ کاہنوں جیسی گنگناہٹ ہے نہ ان کی جیسی، یہ پڑھا ہے نا، یہ مجھے پڑھا ہے، آپ کو اس نے محاذرہ کی، ہاں یہ سارا ہم نے پڑھ لیا تھا۔ نہیں کل تو ہم نے پڑھا ہی نہیں، یہ پرسوں ہم نے پڑھا تھا، مجھے یاد آ گیا نا، کل تو ہم نے بالکل نہیں پڑھا نا۔ محاذرہ کی دوسری صورت ہے یہ دیکھو، آپ کی تعلیمات کو مسح کرنا، شکوک و شبہات پیدا کرنا، جھوٹا پروپیگنڈا کرنا، تعلیمات سے لے کر شخصیت تک کو واہیات اعتراضوں کا نشانہ بنانا، اور یہ سب اس قصد سے کرنا کہ عوام کو آپ کی دعوت و تبلیغ پر غور کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے۔ چنانچہ مشرکین قرآن کے متعلق کہتے تھے، اب دیکھو نا، یہ اگر آپ کو پتہ ہوگا نا، جس طرح آج کل کے لوگ پروپیگنڈا ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے؟ پروپیگنڈا ہوتا ہے میڈیا کے ذریعے کسی کو بدنام کرنا یا کسی کو اوپر اٹھانا وغیرہ وغیرہ، جس طرح میڈیا کا کام آج ہوتا ہے نا، یہ اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا۔ تو یہ دوسرا جو تھا نا محاذرائی کی دوسرا طریقہ کہا تھا کہ مطلب اس کو بدنام کیا جائے اور لوگوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا تو تاکہ کوئی اس کی بات نہ سنے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، ہاں چنانچہ مشرکین قرآن کے متعلق وہ کہتے تھے اساطیر الاولین، کہ یہ جو پرانے لوگوں کے کیا ہے وہ قصے کہانی ہے، مطلب اس طرح کے جو ہے نا وہ ان کی وہ لوگوں کو بتاتے رہے تاکہ لوگ کے دل جو ہے نا اس طرف مائل نہ ہو۔ یا مثال کے طور پر اس طرح کہتے کہ ان ھذا الا افق افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون، کہ وہ کہتے ہیں کہ ان ھذا الا افق افتراہ، کہ یہ تو صرف ایک جھوٹی و من گڑت والی بات ہی یہ کہتا ہے، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس کی مدد کی ہے کچھ اور لوگوں نے بھی اس میں، یعنی کون لوگ؟ وہ جو اس کے ساتھ ایمان لے کے آتے ہیں آپ علیہ السلام پر، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری جگہ یہ کہتے ہیں مشرکین یہ بھی کہتے تھے کہ انما يعمله بشر، کہ یہ تو قرآن نہیں، یہ تو ایک انسان جو ہے نا کیا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ قرآن تو آپ کو ایک انسان جو ہے نا وہ سکھاتا ہے، تو یہ بھی کہ لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنے والی تھی۔ اور اس طرح یہ بھی کہتے تھے کہ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کیا ہو گیا اس رسول کو، یہ تو ہماری طرح کھانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، کے بازاروں میں بھی گھومتا پھرتا ہے، تو کیا نبی کی شان ایسی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا، تو یہ وہ والی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تو یہ طریقہ تھا۔ محاذرہ کی تیسری صورت کیا تھی وہ یہ ہے،